ابوذر غفاری سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں صحابہ کرام میں. سلمان فارسی صحابی ہو کے اہل بیت میں شمار. جی فعلی وہ حدیث جو حضور نے عمل کر کے دکھایا، قولی وہ حدیث جو حضور نے کہہ کے دکھایا، اور تقریری وہ حدیث ہے کہ حضور نے کسی کو کچھ کہتے سنا یا کرتے دیکھا، منع نہیں کیا. بھائی کوئی عمل کرتے دیکھا؟ کیوں صاحب؟ پروفیسر صاحب یہاں بیٹھ کے اگر قرآن کا ایک لفظ غلط معاذ اللہ زبان سے نکال دیں تو حجت الاسلام کو واجب ہو جاتا ہے کہ ٹوک دے. اور نبی کے سامنے اگر کوئی نبی کے سامنے اگر کوئی غلط بات کہہ دے تو کیا واجب نہیں ہے نبی پر؟ واجب ہے جی، واجب ہے کہ روک دیں، ٹوک دیں، منع کر دیں. تو حدیث تقریری کسی کو کوئی بات کہتے سنی، کوئی عمل کرتے دیکھا، منع نہ کیا، وہ حدیث رسول. تو اب اگر ولایت علی کی گواہی دی جائے، رسول سنے منع نہ کرے، حدیث رسول، اور حدیث رسول پر ایمان رکھنا ضروری ہے مسلم کے لیے. صلوات پڑھ. حدیث یہ ہماری زبان سے سن رہے ہیں، جو عرض کریں گے انشاءاللہ مستند ہوگا، ہر طریقے سے مستند ہوگا جو عرض کریں گے. لیکن اب یہ علی ولی اللہ کا کلمہ جو ہے، جو توحید کی تکمیل کا ثبوت ہے، یہ بند کس طرح سے ہوا بتاؤں؟ لوگوں کو معلوم تو ہونا چاہیے نا. تاریخ تھوڑی سی، زیادہ نہیں تھوڑی سی. پریشان نہ ہو میرے سامعین، پریشان نہ ہو. بھئی تاریخ ہے نا، انسان سب کچھ کر سکتا ہے، تاریخ کو نہیں مٹا سکتا. نہیں مٹ سکتی تاریخ. کچھ ہی کریں آپ. بھئی اگر تحریر میں نہیں ہوگی تاریخ تو سینہ بسینہ ہوگی، علاقہ در علاقہ ہوگی، نسل در نسل ہوگی، پشت در پشت ہوگی. تاریخ کو کوئی نہیں مٹا سکتا. جی یہ کیسے اس کلمے کو کہنا کلمے میں سے کم کیا گیا؟ معلوم ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جی جناب امیر کی حیات طیبہ کے بعد، پہلے کی بات چھوڑتا ہوں، بعد کیا کچھ تاریخ میں نہیں ہوا. دنیا جانتی ہے کہ 100 برس تک ایسے عظیم انسان کے خلاف منبروں سے کیا کیا نہ کہا گیا. یہ کون ہیں جانتے ہیں جناب امیر؟ یہ وہ ہیں جن کے لیے حضور نے کہا الحق مع علی، الحق مع علی والعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. لہذا اب اگر کوئی حق کی تلاش میں نکلے تو وہ علی کی غلامی کرے یا علی سے لڑے؟ کیا کرے وہ؟ اور اگر کوئی حق کی تلاش میں غلطی کر دیتا ہے تو شرعی اصطلاح میں اسے خطا اجتہادی کہتے ہیں. مرزا اسد اللہ خان غالب دل چاہتا ہے، اور یہ بات غالب ہی کہہ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا. یا میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ اب چاہے سردار نقوی صاحب کہہ دیں تو اور بات ہے، لیکن آج تک کوئی شاعر نہیں کہہ سکا. آج تک کوئی شاعر نہیں کہہ سکتا جو عرض کر رہا ہوں میں. جی اسد اللہ خان غالب کہاں؟ اس دیوان میں جو غلام رسول مہر نے مرتب کیا، جی جس میں
ایک منقبت ہے امام حسین علیہ السلام کی شان میں. اس میں فرماتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب جس کے مقابلے میں اردو کا کوئی بڑا شاعر آج تک نہ ہوا. کیا کہتے ہیں؟ یہ اجتہاد عجب ہے، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. غالب کا اسد اللہ خان غالب کوئی نہیں کہہ سکا آج تک. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو. بھائی ہم تاریخ میں کہاں تلاش کریں کون کون کب کب حضرت علی سے لڑا؟ آپ خوش تلاش کر لیجئے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ علی حق ہے اور اصلی حق پرستی اسی وقت ہوگی جب علی کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے. یاد رکھنا. اور اس کا عملی مظاہرہ یہ کرنا پڑے گا کہ اولاد علی کا احترام کرو. یہ بات بھی صرف علی کا بیٹا کہہ سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آلہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا. کون کون آ کے کب لڑا؟ ہم یہ کہیں گے جب بھی کوئی لڑا وہ علی سے نہیں لڑا، کلمے سے لڑا، کلمہ طیبہ سے لڑا، شجر طیبہ سے لڑا. جب شجر طیبہ سے لڑا تو جنت میں پھر نہیں جا سکتا، چاہے کچھ بھی کرتا رہے، کہیں بھی رہتا پھرے، کہیں بھی جاتا پھرے. اب وہ شجر طیبہ سے جب لڑ گیا تو اس کی شاخ جس کی جنت پہ پہنچتی ہے وہاں یہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہی تو کہا تھا جناب امیر نے کہ ہماری اس امت میں سے جو بدبخت ہے وہ میری اس داڑھی کو خون سے رنگین کرے گا. یہ بدبخت کہا. عزادارو ابھی پڑھ رہے تھے مزاحر کاظمی صاحب جی 21ویں کی شب کی بات پڑھ رہے تھے، ہے نا حضور؟ 21ویں کی شب یہی ہے 21ویں کی شب. لیکن ذرا دیکھیں 2 دن پہلے کیا ہوا. عزادارو کیا بتائیں، کس انداز سے بتائیں؟ جناب امیر کی ذات ہر لمحے کہہ رہے ہیں کہ بدبخت ایسا کرے گا. لوگوں نے کہا کہ جب آپ جانتے ہیں تو اس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے، قتل کیوں نہیں کرا دیتے؟ ظاہر میرے مولا کیا اس کے عمل سے پہلے اسے سزا کیسے دے دوں؟ عمل سے پہلے اسے سزا کیسے دے دوں؟ یہ ہے حسن سلوک جناب امیر کا. ورنہ دنیا والے تھوڑی تھوڑی سی بات پر لوگوں کے گھروں کو کھڑوا دیتے ہیں، لیکن یہ علی ہے کیسے سزا دے دیں؟ میں جب کبھی بھی، یہ اپنی ذاتی تجربے کی بات ہے، خاص طور سے علماء کرام کو پہروں میں جاتا دیکھتا ہوں، برا نہ مانیے گا، خاص طور سے دنیا دار لوگوں کو تو چھوڑ دیجیے، علماء کرام جو علی کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، جب انہیں پہروں میں جاتا ہوا دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جناب امیر جب پہرے میں کبھی نہ رہے تو ان کے ماننے والے کیا سرکار جناب امیر کے پاس پہرے دار نہ تھے؟ کمی تھی پہرے داروں کی؟ آپ تو پہرے داروں کی بات کرتے ہیں،
عجیب انداز ہے جناب امیر کا. بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں, جھولی میں کھجوریں ہیں, غلام آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے مولا یہ بوجھ مجھے دے دیجیے, میں لے کر چلوں. آپ کیسے لے جا رہے ہیں؟ جانتے سرکار جناب امیر نے کیا فرمایا کہ نہیں, ایک عیالدار کو اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے. سرکار جناب امیر, ہم نے کہیں پہرے دار نہ دیکھے جناب امیر کے ساتھ, کہیں بھی تاریخ میں. اپنے آپ کو دنیا دار کیوں ثابت کرتے ہو؟ علی کا غلام کیوں نہیں ثابت کرتے؟ موت تو اسی دن آئے گی جس دن آنا ہے, ورنہ پہرے اگر بچا سکتے ہوتے تو انوار السادات کو بچا لیتے. کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں رکھا. محمود رضوی صاحب ایک بات اور بھی آج عرض کر دیں, یہ مولا کا کرم ہے جو آئی ہے ذہن میں, برا نہ مانیے گا, تاریخوں کو تلاش کر لیجئے. علی کے گھر میں محنت مزدوری کی کھجوریں دیکھی گئیں, جو اپنے بچوں کو بھی کھلاتے, خود بھی کھاتے, خود محنت مزدوری کرتے. علی کی پوری زندگی میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ جناب امیر نے کسی سے خمس کا مطالبہ کیا ہو, کہیں نہیں پڑھا. جناب امیر کی حیات طیبہ میں نے کہیں نہیں پڑھا یہ کہ انہوں نے کبھی اپنے لیے اور اپنے بچوں کے واسطے, اپنی ذات کے لیے کسی سے خمس کا مطالبہ کیا ہو یا کسی سے خمس لیا ہو. چلیے یہ تو بات ہو گئی جناب امیر کی. تاریخ میں کوئی ثابت کر دے کہ کسی نے جناب امیر کو خمس دیا ہو, کبھی نہیں. یہ ہیں وہ جناب امیر, تو ہم غلام ہیں ان کے. ان کی منزل کو کون پہنچ سکتا ہے, لیکن نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہر طریقے سے. کوئی پہرےدار ساتھ نہیں ہے, چلے ہیں گھر سے, اور انداز کیا ہے, جیسے ہی گھر کے صحن میں پہنچے 19 رمضان کی صبح نماز فجر سے پہلے, تو گھر میں بطخیں پلی ہوئی تھی. بطخیں, بڑے سخت جملے کہہ گیا ہوں میں, صرف یہی نہ سوچئے گا, رات کو گھر بھی جا کر سوچئے گا, اور صرف سوچئے گا نہیں, کتب میں تلاش بھی کیجئے گا, اور کتب میں نہ ملے تو مجتہدین سے پوچھئے گا بھی. اگر کہیں کوئی جواب مل جائے تو مجھے بتا دیجئے گا, غلطی تسلیم کر لوں گا. تو جناب امیر کی ذات, بطخیں جو گھر میں پلی ہوئی ہیں, صبح سویرے, ابھی اذان نہیں ہوئی ہے, مولا نماز کے لیے مسجد تشریف لے جا رہے ہیں. بطخیں چاروں طرف سے مولا کے گرد جمع ہو گئی اور لباس کو اپنی چونچوں سے پکڑنے لگی. شاید کہہ رہی تھی کہ مولا باہر تشریف نہ لے جائیے, آج کے بعد پھر آپ سے ملاقات نہ ہوگی. عزادارو, مولا نے ان بے زبان جانوروں کو سمجھایا. آگے بڑھے, جب دروازے کے قریب پہنچے, آپ نے کنڈی کو کھولا تو وہ لوہے کی کنڈی مولا کے لباس سے چمٹ گئی. وہ بھی شاید یہی کہہ رہی تھی کہ مولا آپ ہمارے وارث ہیں, آپ نہ جائیے, اب دوبارہ پھر نہ آئیے گا. چلے جناب امیر جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد میں جا رہے ہیں. کس طرح سے جا رہے ہیں؟ تنے تنہا جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں, کسی اور جگہ نہیں جا رہے ہیں. بڑھے پہنچے, مختلف روایات, مسجد میں آئے, سونے والوں کو عجیب عجیب انداز سے اٹھایا. جانتے ہیں جناب امیر کا انداز کیا تھا؟ جب وہ گھر سے مسجد جایا کرتے تھے تو درمیان میں جو راستہ تھا وہاں زور زور سے پکارتے جاتے, الصلاۃ, پھر تھوڑی دیر 4 قدم چلتے, پھر کہتے الصلاۃ, یعنی لوگوں کو نماز کے لیے. خدا کی قسم کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ.
کتنے خوش قسمت تھے. میں کبھی کبھی ان کی قسمتوں پہ رشک کرتا ہوں کہ جناب امیر کے پکارنے سے وہ نماز کے لیے جایا کرتے ہیں. الصلاۃ الصلاۃ پکارتے ہوئے پہنچے مسجد میں. جو سو رہے ہیں ان کو جگایا اور کچھ اور بھی کہا, ارے اٹھو اپنا کام کرو. اللہ اکبر. مولا کو سب پتا ہے. کون کہتا ہے کہ میرا مولا آنے والے دور کا علم نہیں رکھتا تھا؟ ایک ایک بات کا علم تھا. لیکن عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ کسی کے برے عمل سے پہلے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. عزادارو, نماز قائم کی گئی. ادھر نماز کا قائم ہونا اور شیر خدا کا سر خدا کے سجدے میں جانا. عجیب انداز ہے. وہ سر تھا جو سوائے خدا کے سامنے اور کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا تھا. شیر خدا کا سر جیسے ہی سجدے میں گیا, عزادارو, بدترین مخلوق کی تلوار چلی. ادھر تلوار سر پر لگی, ادھر جملہ ادا ہوا. عجیب جملہ ہے. جملہ یہ, فزتو برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مولا یہ کیسی کامیابی ہے؟ ارے قاتل نے ضربت لگائی اور آپ کہہ رہے ہیں کامیاب ہو گیا. تو مولا یہی کہیں گے, ارے ہاں کامیاب ہو گیا. مورخ بھلا نہیں سکتا کہ علی کا سر سجدے ہی کے اندر زخمی ہوا تھا. اللہ اکبر. ادھر سر سے خون کا فوارہ نکلا اور ادھر لوگ دوڑے. آپ نے فوراً حکم دیا, بیٹا حسن نماز کو تمام کرو. اور دیکھو یہ قاتل جسے تم نے پکڑا ہے نا, جب تک میں زندہ ہوں اسے کچھ نہ کہنا, اسے کچھ نہ کہنا. اور دیکھو بیٹا حسن, اسے شربت پلاؤ, اسے شربت پلاؤ, اسے شربت پلاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ جناب امیر کہہ رہے ہیں. عزادارو, دوڑے غلام, دوڑے سب صحابہ, جناب امیر کو اٹھایا. ایک بات یاد رکھیے گا, تاریخ کے اوراق پر ایسا حسن سلوک جیسا جناب امیر نے کیا اپنے قاتل کے ساتھ نظر نہیں آتا. لہذا اے دنیا کے حاکموں, تم سبق حاصل کرو اس سے کہ کیا انداز ہے جناب امیر کا. آ گئے سب کے سب. جناب امیر کے سر پہ فوراً امامہ کس کے باندھ دیا گیا. زخمی سر ہے, خون بہ رہا ہے. شاید یہ اطلاع جناب امیر کے گھر تک پہنچ گئی. بس گھر میں اطلاع کا جانا تھا کہ وہ بیٹیاں جو پوری رات بابا کو سین میں ٹہلتا دیکھ رہی تھی, فوراً سروں سے چادریں اتار کر سین میں کھڑی ہو گئی. واہ محمد والیہ کی صدائیں آنے لگی. اجرکم اللہ لے کر چلے جناب امیر کو. بیٹے بھی ساتھ ہیں, صحابہ بھی ساتھ ہیں. جب گھر کے دروازے تک پہنچے تو جانتے ہیں جناب امیر نے بچیوں کی رونے کی آواز کو سن کر امام حسن سے کیا کہا؟ بیٹا حسن, یہ جتنے ہمارے صحابہ ہیں, دوست ہیں, ان سب سے کہہ دو کہ یہاں سے چلے جائیں. بابا کیوں چلے جائیں؟ کہا بیٹا اس لیے کہ تمہاری بہنیں گریہ کر رہی ہیں, ان کی آوازیں نامحرم تک پہنچ. میں کہوں گا مولا علی, آج اتنا خیال کہ ام کلثوم کی آواز غیر نہ سن لیں. ارے یہی ام کلثوم ہے کہ جب مدینہ قریب آیا تو در و دیوار کو دیکھ کر کہا تھا, اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کر. اللہ اکبر. کیا کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اجرکم اللہ. بیٹا حسن ان سے کہہ دو یہ سب یہاں سے چلے جائیں. اصحاب دور ہو گئے. جتنے بچے تھے
करीबी आइज़ा थे, वो सब हजरत अली अलैहिस्सलाम को जख्मी हालत में घर के अंदर लेकर आए। आज़ादारों, बेटियां जो हैं ना, वो एक अजीब नेमत हुआ करती हैं, एक अजीब नेमत है। और अंदाजा उसको होता है कि जिसके घर में बेटियां हों, अजीब अंदाज है। अगर ये ज़ैनब उम्मे कुलसूम न हो तो जरा बताओ कि जनाबे अमीर जब जख्मी होकर आए, अजीब अंदाज से बेटियों का पुरसा है, दे रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। जनाब अमीर ने कहा, उम्मे कुलसूम खामोश रहो, बेटा ज़ैनब खामोश रहो, अरे सब्र से काम लो। जानते हैं जनाब अमीर ने ये क्यों फरमाया? ये इसलिए फरमाया कि वो जानते थे, अरे ज़ैनब, अरे उम्मे कुलसूम, आज मुझे जख्मी देखकर तुम्हारी ये हालत है, अरे उस वक्त क्या करोगी कि जब तुम्हारा भाई बसे गर्दन शहीद किया जाएगा और कोई न होगा। अच्छा, चंद जुमले अर्ज करेंगे, चंद जुमले अर्ज करेंगे। 19 तारीख गुजर रही है, इमाम वसीयतें फरमा रहे हैं। 20 तारीख भी गुजर रही है, वसीयतें फरमा रहे हैं। अजीब अजीब अंदाज की वसीयत है। अज़ादारो, किसी का हाथ किसी के हाथ में देकर वसीयत कर रहे हैं, किसी का हाथ किसी के हाथ में देकर वसीयत कर रहे हैं। जब तमाम को सुपुर्द कर दिया इमाम हसन अलैहिस्सलाम के, तो देखा आपने कि दूर कोने में एक बीबी मगमूम खड़ी है। पूछा आपने, अरे भाई मगमूम क्यों खड़ी हो? जानते हैं ये बीबी कौन है? इस बीबी का नाम है जनाबे उम्मुल बनीन। कहा, तुम क्यों गमगीन खड़ी हो? फरमाया, मेरे सरताज, आपने हर एक को इमाम हसन के सुपुर्द किया, लेकिन मेरे अब्बास को किसी के सुपुर्द। अदाकार सुनी हुई तारीख है, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फौरन बुलाया, इमाम हसन को नहीं बुलाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, और जनाब अब्बास को भी बुलाया। और जानते हैं अंदाज क्या इख्तियार किया? अंदाज ये इख्तियार किया कि बेटा अब्बास, अपने बड़े भाई हुसैन का ख्याल रखना। अरे एक बच्चा है अभी नौजवानी के आलम में, आप कह रहे हैं बड़े भाई का ख्याल रखना। होना तो ये चाहिए था कि हुसैन के सुपुर्द करते। नहीं जानते हैं कि ये वो भाई है जो हमेशा अपने आप को गुलाम कहा करते। चंद जुमले अर्ज करेंगे ज़रारो। वसीयतें हो गई, वसीयतें हो गई। एक आखिरी वसीयत जो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंदों से की, वो ये वसीयत थी, बेटा हसन, देखो हमारा जनाजा जब तुम दफन कर चुको तो कब्र के निशान को मिटा देना। अल्लाहु अकबर। शरई उसूल तो ये है कि उलमा जो होते हैं, मासूमीन जो होते हैं, उनके कब्र के निशानात को कायम रखा जाता है, लेकिन जनाब अमीर ये वसीयत कर रहे हैं कि हमारे कब्र के निशान को मिटा देना। अज़ादारो, जानते हैं ये क्यों कहा? इसकी हमें तौज़ी जो नजर आई वो कब नजर आई? उस वक्त नजर आई कि जब एक अब्बास खानदान का हाकिम हारून रशीद जो था वो शिकार पे निकला, और शिकार करते करते एक ऐसे मैदान में आ गया जहां उसे कोई हिरन नजर आया। बस हिरन को नजर आना था कि उसने अपने चीतों को उस हिरन के ऊपर छोड़ा। लफ्ज चीते मैं जानकर इस्तेमाल कर रहा हूं, तारीख में चीता भी मौजूद है। चीतों को, शिकारी चीतों को उन हिरन की तरफ उसने फौरन छोड़ा। इधर हिरन की तरफ वो चीते दौड़े, लेकिन हिरन दौड़ता दौड़ता एक जरा से टीले के ऊपर आके खड़ा हो गया। बस इधर टीले पर आया। अब वो चीते जो हैं वो टीले पर नहीं जा रहे हैं, वो शिकारी चीते वहां नहीं जा रहे हैं। बड़ा परेशान हुआ कि कौन सी ऐसी बात यहां पर है, ये चीते 2 कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पूछा, पूछते पूछते एक बहुत बुजुर्ग शख्स वहां मिला। उसने कहा कि अगर जान की अमान पाऊं तो बताऊं कि ये जगह क्या है। जरा अंदाजा लगा लीजिएगा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की कब्र का जानना भी इतना बड़ा जुर्म था कि लोगों की गर्दनें उड़ा दी जाती थी। अगर मैं जान की अमान पाऊं, कहां तुझे जान की अमान है?
تب بتایا اس بزرگ نے کہ ہماری نسلیں حفاظت کرتی چلی آ رہی ہیں، یہ جناب امیر کا مدفن ہے۔ اندازہ کر لیجئے کہ کتنی مخالفت تھی جناب امیر کی، اور وہی نسلیں آج بھی موجود ہیں، حفاظت کرنے والی بھی اور دوسری بھی۔ آپ دیکھ لیجئے جہاں کہیں جناب امیر کا ذکر ہوتا ہے تضاد ہمیشہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو بہرحال وصیت کی تو دیکھو نشان جو ہے قبر کا وہ مٹا دینا، قبر کا نشان نہ رہے۔ عزادارو جنازہ تیار ہوا۔ اس جنازے کی تیاری کے وقت ایک عجیب منظر تاریخ کے اوراق پر میں نے دیکھا اور اس کا بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ جب جنازہ تیار ہو گیا 21 رمضان کی صبح اور جناب امیر اس جہان سے جا چکے وصیت کر کے، تو جنازے کے تیار ہونے کے بعد کیا منظر ہے کہ بیٹے موجود ہیں، داماد بھی موجود ہیں، دیگر اعزاء بھی موجود ہیں۔ یہ تمام منظر ایک 2 برس کا بچہ بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ یہ تمام منظر کون دیکھ رہا ہے؟ ایک 2 برس کا بچہ۔ اور دوستو یاد رکھو جو بات بچپنے کے اندر دماغ میں سما جائے وہ کبھی نکلا نہیں کرتی ہے۔ بچہ دیکھ رہا ہے 2 برس کا کہ جب گھر میں کسی کا جنازہ تیار ہوتا ہے اور جنازہ اٹھتا ہے تو بیٹے بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، عزیز بھی ہوتے ہیں، کفن بھی پہنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ 2 برس کا بچہ جب بڑا ہوا اور میدان کربلا میں آیا تو دیکھا کہ باپ کا جنازہ بے گر کفن بھرا ہے، نہ کفن ہے نہ دفن ہے۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد گھبراؤ نہیں، ایک وقت آئے گا جنازے بھی دفن ہوں گے، مزار بھی تعمیر ہوں۔ چند جملے عرض کریں گے عزادار ہو۔ جنازہ تیار ہوا، جنازہ تیار ہوا، تابوت میں رکھا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا جنازہ ہے، میرے مولا علی کا جنازہ ہے، میرے پہلے امام کا جنازہ ہے، داماد رسول کا جنازہ ہے، رسول کے چچا زاد بھائی کا جنازہ ہے، رسول کے وصی کا جنازہ ہے، فاطمہ کے شوہر کا جنازہ ہے، حسنین کے باپ کا جنازہ ہے، اور عزادار آخر میں کہوں یہ زینب ام کلثوم کے باپ کا جنازہ ہے۔ اللہ اکبر! آؤ آ کر پرسہ دے لو، اے شہزادیوں، آقا زادیوں، غلاموں کی طرف سے پرسے کو قبول کیجئے۔ تابوت تیار ہوا، گھر سے برآمد ہوا، یا علی یا علی، وہاں محمد کی صدائیں آنے لگی۔